مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ پانچواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 43 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوائل اسلام میں شراب پی جاتی تھی، جس طرح کے سود کا کاروبار ہوتا تھا، بتدریج اللہ رب العزت نے سود کو بھی حرام قرار دیا اور شراب کو بھی حرام قرار دیا۔ اوائل اسلام میں چونکہ شراب حرام نہ تھی تو دعوتوں پر کھانے کے بعد شراب کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک دعوت پر صحابہ پہنچے، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی لی، وقت نماز آیا، ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا۔ وہ امام بنے تو دوران قرات کچھ کا کچھ پڑھ دیا۔ سورۃ الکافرون کی انہوں نے تلاوت کی اور پڑھنا تھا لا اعبد ما تعبدون، تو پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، یعنی میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قرآن میں ہے لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اصول یہ ہے کہ دوران نماز اگر قاری صاحب کوئی ایسا جملہ دوران قرات تلاوت کر دیں جس سے معنی میں بڑی تبدیلی واقع ہو، یعنی وہ بات کفر تک جا پہنچے، تو نماز فاسد ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطی ہے تو نماز ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، صرف شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھ لو، جو پڑھ رہے ہو تمہیں پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب دوران تلاوت امام صاحب پڑھیں گے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ہمارے ذہن میں ضرور آئے گا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو تم کیا پڑھ رہے ہو، اور تم سمجھ تو جاؤ نا۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں آیت رحمت کہ ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بعض احباب کا یہ فتویٰ کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نعوذ باللہ، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ گدھے کے خیال سے بھی برا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلام یہ گدھے کے کلام سے بھی بدتر ہے، یہ گدھے کی آواز سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ نماز ہوتی ہی اس وقت ہے جب نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے۔ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، تو جب اس میں ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، تو خیال تو آنا ہے، اور سرکار کی آل پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، خیال تو آنا ہے۔ وہ حضرت اقبال نے ایک شعر بھی کہا، اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسل۔ یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے، اگر کسی نے شراب پی ہو اور اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور اصول یہ ہے جب آدمی غصے میں طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ غصے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ذہن معوف ہو گیا، یہ جو چھوٹا موٹا غصہ ہے جس غصے میں طلاق دی جاتی یہ مراد نہیں ہے، یعنی اتنا اس کو غصہ آ گیا کہ وہ سینسز کھو بیٹھا،
اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آسمان میرے سر پر ہے یا زمین میرے سر پر ہے، یہ غصے کی کیفیت۔ تو شراب میں چونکہ نشہ ہے اور نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی ہے، طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو قاعدہ یاد رکھیں، اگر کسی نے نشے میں طلاق دی ہو تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دگنا گناہ ہے، ایک تو شراب پی ہے، دوسرا شراب میں طلاق دی ہے، تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس نے شراب جنوبن، اور ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں۔ کیا مطلب؟ نہ تم نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنا ہے، نہ تم نے جنابت کی حالت میں نماز کے قریب آنا ہے۔ کب تک؟ جب تک تم نے غسل نہیں کرا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب یہ جو غسل ہے، جنبی شخص پر غسل فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ بھئی میں جنابت میں ہوں، غسل کرنا۔ تاخیر کرنا، بلا وجہ تاخیر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرض۔ غسل شرعی کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرنا۔ کب؟ جب روزہ رکھا ہو، اور اگر روزہ نہ رکھا ہو تو غرغرہ کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ فرائض ہیں 3 غسل کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ غسل کہتے ہیں پانی بہانا۔ تو اگر کوئی شخص گیلا ہاتھ کر کے ایسے ایسے کرتا جائے گا تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانی بڑا ٹھنڈا ہے جی، وضو کرنا ہے، تو اس طرح پانی کے ساتھ اپنا چہرہ اس طرح کر کے تو فارغ ہو کے نکل جاتا ہے، یہ وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پانی کا بہانا ضروری، بھلے ہلکا سا ہو، پانی کم از کم بہہ تو جائے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی ان سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ قافلہ چلنے لگا تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرا ہار نہیں مل رہا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہار تلاش کرو۔ سب ہار تلاش کرنے لگے، ہار ملنے کو نہیں دے رہا، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ صحابہ کو جلال آ گیا، اور کچھ صحابہ زیادہ جوش میں آئے تو جناب ابو بکر کے پاس آ گئے۔ ابو بکر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، ہار اپنا سنبھالتی، چیزیں خود نہیں سنبھالتی، اور وقت ہمیں بڑا ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو بھی جلال آیا، دیکھو نا ابو بکر اب نماز چلی گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ تو ہماری طرح تو صحابہ نہیں تھے، پڑھ لی نہیں تھے نہ صحیح، نماز کا بڑا خیال کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا کہ یہ سورج تو ڈوب رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ نماز سے وہ عشق کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، ابو بکر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف چل دیے، اندر داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو جناب صدیق تو غصے میں تھے، تو حضرت عائشہ کو اس طرح پنچ مارا، یہ کیا تم نے پاکھڑ مچا رکھا، چیزوں کی حفاظت تم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے درد تو بڑا ہوا، لیکن میں نے چوں چرا نہیں کی، اس لیے کہ محبوب خدا میری گود میں آرام فرما تھے۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ اب یہ بات یہیں پہ روکتے ہیں۔ اکثر لوگ جو کہ دوسرے نظریات سے تعلق رکھتے ہیں
جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر عشق مصطفیٰ کے بغیر پڑھتے ہیں. ان کا پڑھنا ہوتا ہی فقط اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم تھا، تو غیب کا علم ہوتا سرکار بتا نہ دیتے کہ بھی فلاں جگہ ہار ہے وہاں سے جا کے لے لو، ٹینشن پڑی ہوئی ہے ہار نہیں مل رہا. اب بات تو ان کی سوانے درست ہے کہ ہار نہیں مل رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دوڑا رہے ہیں بھی ہار تلاش کرو. تو اعتراض کیا ہے کہ اگر سرکار کو معلوم ہوتا، حضور غیب جانتے تو بتا دیتے فلاں جگہ پہ جا کے لے آؤ، پتہ نہیں تھا اس لیے یہ معاملہ ہو. اس کا جواب دینے کے لیے ہم سورہ یوسف کھول آیت نمبر 69 13واں سپارہ. جناب یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائی آئے، کھانا سامنے رکھا، فرمایا دو دو ہو جاؤ. سارے دو دو ہو گئے. تو جناب یوسف کا ایک ہی سگا بھائی تھا، وہ تھا بنیامین. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کیوں اکیلے ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ کا کوئی نہیں ہے. جناب یوسف کا دل پسیج گیا، دل کرتا تھا میرا بھائی ہے میں جا کے گلے سے لگاؤں، لیکن حکمت کے تحت خاموش رہے. کہنے لگے اپنے ان ستیلے بھائیوں سے کہ یہ تمہارا بھائی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی کھانے والا نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو کیا یہ میرے ساتھ کھا لے؟ ان کا جی کھا لو، سانو کی مسئلہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام اس کو علیحدگی میں لے گئے، اپنے کمرے میں لے گئے. کہا کہ تیرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا تو میں نے کہا تو میرے ساتھ کھانا کھا لے. جناب بنیامین کہنے لگے کہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، پر جناب میرا بھائی تھا، یوسف جیسا کوئی اور نہیں ہے، اگر وہ آج میرے ساتھ ہوتا نا تو آج میں اس طرح اکیلا نہ ہوتا. جناب یوسف کہنے لگے انی انا اخوک، یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کر. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایا. اب جناب بنیامین کہنے لگے ویرا میں تے نہیں جانا، میں تے تیرے کول ہی رہنا، بڑے ظلم سہلے، اب نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا چل چلا جا، پھر کوئی صورت بن جائے گی. نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے تو تیرے ساتھ ہی رہنا. اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو ایک طریقہ سکھایا. وہ طریقہ کیا تھا کہ اپنا پیالہ اس کے سامان میں چھپا دے. جناب یوسف نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا اور ان کو لنگر شنگر دے کے روانہ کیا. وہ اونٹوں میں جانے لگے تو جناب یوسف علیہ السلام کا دربار سجا تھا، وہ جا رہے ہیں. جناب یوسف کی یک آواز بلند ہوئی، او میرا پیالہ کدھر گیا؟ میرا ادھر پیالہ تھا، پیالہ نظر نہیں آ رہا. اب سارے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب یوسف کا پیالہ، بادشاہ سلامت کا پیالہ. اب اس بات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. ایک منادی نے ندا دی، او قافلے والو، او چورو، پیالہ تمہارے پاس ہی ہے. وہ رک گئے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے کیا تم نہیں پاتے؟ قالوا بولے نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. وہ جس نے ندا دی تھی نا، وہ کہنے لگا میں گارنٹر ہوں، پیالہ چپ کر کے مجھے دے دو، ایک پورا اونٹ غلے کا بھر کے میں تمہیں اور دوں گا، چپ کر کے دے دوں. کہنے لگے اللہ دی قسم اسی چور شور کوئی نہیں، اسی پیالہ نہیں چکیا، تسی ایویں الزام لا رہے ہو، اسی معزز آدمی. کہا اچھا بڑے معزز ہو، اگر پیالہ تمہارے سامان سے نکل گیا تو خود ہی بتاؤ سزا کیا ہے؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے پیالہ تمہارے سامان سے نکلا. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ. کہنے لگے جناب ساڈے طریقہ تے وا جڑا چور ہوئے نا، جیڑی انہیں چوری کیتی ہوئے
ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب جناب یوسف کو پتا تھا کہ یہ سزا ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، جناب یوسف کہنے لگے تلاشی شروع کرو۔ اب تلاشی بنیامین کے سامان سے شروع نہیں کی، پہلے ہاں بھئی اس کے سامان کی تلاشی، نہیں نکلا اچھا بند کر دو، دوسرے کا سامان، تیسرے کا۔ جناب یوسف کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ پتا تھا کہ بھئی یہ پیالہ کس کے سامان میں ہے۔ سب کی تلاشی لی، 10 کی 10 تلاشیاں ہو گئیں، کہا جاؤ یار تواڈے کو نہیں ہے، نہیں یہ بھی تلاش کرو نا جی، یہ سامان بھی کھولو کہ بتائی چور ہو گئے۔ اب ان کے اندر خار تو تھی بنیامین کے بارے جس طرح یوسف کے بارے خار تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام چھوڑو یار چھوڑو، نہیں ان کو نہیں جی نہیں تلاش کرو، تسی الزام جو لایا ساڈے تے۔ اچھا اللہ کہتا ہے ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اپنے بھائی کے سامان سے اس کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہتا ہے ہم نے یوسف کو یہی تدبیر سکھائی تھی۔ یوسف ایداں کریں گا تو تیرا بھرا تیرے کول آ جائے گا۔ اب بھائی کی شان کیا بلند و بالا ہے، وہ شعر بھی ہے نا کہ یار یاراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، پیو سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں۔ تو جناب یوسف کہنے لگے میرا بھائی نہ جائے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے۔ بادشاہ کسی کو زبردستی غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہے درجوں میں بلند کریں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اچھا یہ تو جب سورہ یوسف آئے گی تو اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا نا تو بھائی کہنے لگے یہ پرا یوسف بھی چور ہی سی۔ اللہ اکبر، یوسف سامنے کھڑا، اس کے دل پہ کیا گزری ہے، لیکن یہ نبیوں کا ضبط ہے کہ وہ ضبط کر جاتے۔ تو جناب یوسف کو معلوم تھا پیالہ اس کے سامان میں ہے، لیکن باوجود اس کے خاموش رہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے خود تدبیر سے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اللہ نے تیمم کا حکم عطا فرمانا تھا۔ آگے دیکھیے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی قضاء حاجت سے آئے یا عورت کو چھو کر آئے، فلم تجدوا ماء، اب پانی نہیں ہے، فتیمموا سعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حالت سفر میں ہے نا، وضو کر لیے، ظاہر ٹائم تو لگتا ہے، پانی کہاں سے تلاش کریں، وضو بنانا ہے، آگے جانا ہے، تو کیا فرمایا؟ تیمم کر لو۔ جناب اسید بن حضیر صحابی رسول، جب یہ آیت تیمم نازل ہوئی نا تو دوڑے دوڑے جناب ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا ابو بکر تیرے خاندان کی دین اسلام پہ بڑی شفقتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، لیکن جو آج برکت عطا ہوئی ہے نا یہ بھی تیرے خاندان کے صدقے ہی عطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم عطا فرما دیا۔ فتیمموا سعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ سو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے اور اس کو آگ نہیں جلاتی اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پتھر کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، مٹی کے ساتھ تیمم، ضروری نہیں ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہو تو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمارے الحمدللہ ہر گلی محلے میں، ہمارے گھروں میں ہر جگہ لیئر ہوتی ہے مٹی کی، ڈسٹ کی، اس کے ساتھ بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ تیمم ایزیلی کر سکتے۔ تیمم کی شرائط کیا ہیں؟ ایک اس کی شرط ہے نیت کرنا، بعض نے اس کو فرائض میں داخل کیا ہے۔ اگر فرائض میں شامل کیا جائے تو 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے تیمم کا، نیت کرنا کہ میں تیمم کس نیت سے کر رہا ہوں۔ تیمم کی نیت کیا ہے کہ اگر میں اس کو اگر میں اس کو نماز کے لیے کر رہا ہوں تو اس کی نیت کر لینی ہے۔ اگر میں تیمم کر رہا ہوں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تو اس کی نیت کر لینی ہے۔ غسل کا تیمم بھی یکساں ہے، ایک جیسا ہی ہے، اور وضو کا تیمم بھی ایک جیسا ہے۔ فرق یہ ہے اگر کسی چھوٹی عبادت کے لیے تیمم کیا جائے اسے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی، آسان الفاظ میں
یعنی قرآن مجید پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے تیمم کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اب اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر اس نے تیمم کیا نماز کے لیے، اس سے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اوپر سے نیچے آیا جا سکتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جایا جا سکتا۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ پتھر ہے یا مٹی ہے، 2 دفعہ ہاتھوں کو ہتھیلیاں کھول کے زمین پہ مارنا ہے، دیوار پہ مارنا ہے، پتھر پہ مارنا ہے 2 دفعہ، پھر اس کو جھاڑ لینا ہے۔ اور پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہرے پہ مسح کر لینا ہے بس۔ دوسرا فرض پھر اس کو 2 دفعہ مٹی پہ مارنا ہے، دیوار پہ مارنا ہے، پھر جھاڑ لینا ہے، اور 1 مرتبہ دائیں ہاتھ کا کونی سمیت مسح کر لینا ہے، 1 دفعہ بائیں ہاتھ کا کونی سمیت مسح کر لینا۔ ٹھیک ہے، 1 دفعہ کر لیں ذرا، پھر ساری زندگی بھولے گا نہیں۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے ہم نے نیت کرنی۔ مثال کے طور پہ ہم نے تہجد کے نفل پڑھنے، تہجد کے نفل پڑھنے، پانی نہیں مل رہا، لائٹ بند ہے، 24 گھنٹے ہو گئے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے نماز پڑھنی، نفل پڑھنے ہیں تہجد کے، اس لیے ہم تیمم کر رہے ہیں۔ تو پہلے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیاں کھول کے ہم نے فرض کر لیں یہ دیوار ہے یا زمین ہے یا مٹی، اس پہ 2 دفعہ ہتھیلیوں کو لگانا، پھر جھاڑ لینا ہے، پھر چہرے پہ 1 دفعہ مل لینا ہے۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ پھر اسی طرح 2 دفعہ دیوار پہ زمین پہ اس کو مارنا ہے، پھر جھاڑ لینا۔ جھاڑنا ایسے نہیں ہے بلکہ الٹی یا ہتھیلیاں الٹی کر کے پھر جھاڑنا، اور پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہم نے بائیں ہاتھ کی علیحدہ کر لینی، اور ہم نے انگلیوں سے شروع کرنا ہے، انگلیوں سے شروع کرنا ہے، اور جب ہم نے کلائی پہ جانا ہے تو ہم نے ہتھیلی کلائی پہ لگا دینی۔ انگلیوں سے شروع کیا، کلائی آئی تو ہتھیلی لگا دی، اب ہتھیلی آخر تک لے کے جانی، آخر تک ہتھیلی آ گئی۔ اب ہم نے یہاں سے ہاتھ کو موڑ دینا اور ہاتھ بند کر لینا، ہاتھ بند کر لیا، اور اس طرح ہم انگوٹھے پہ واپس لے آئے۔ اب اس ہاتھ پہ مٹی ابھی بھی لگی ہے، اب بایاں ہاتھ ہم نے اس سے تیمم کرنا ہے۔ 3 انگلیاں ہم نے یہاں سے شروع کیا، کلائی آئی تو ہتھیلی لگا دی، ہتھیلی آخر تک گئی، یہاں سے ہم نے یہ ہاتھ بند کر لینا، اور بایاں ہاتھ ہم نے موڑ دینا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو ہم نے واپس لے آنا ہے انگوٹھے تک۔ یہ طریقہ کار ہے تیمم کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جس اللہ نے فرمایا پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، اسی اللہ نے کہا ہے کہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ہے۔ تو بندہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ حکم خداوندی کے ساتھ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یعنی کہ تورات۔ ایک صاحب جن کا مناظرہ یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے کسی مفتی صاحب کے ساتھ، پتہ نہیں مفتی صاحب بھی پیڑ ہیں، ان کو بٹھایا آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہے، ان کو کہہ رہا ہے جی ثابت کریں تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ سمم بکمن، تو حضرت موسیٰ پہ نازل نہیں ہوئی تو کیا آپ پہ نازل ہوئی ہے؟ بتائیں نا پھر کس پہ نازل ہوئی ہے؟ ایک چیز متواتر ذریعے سے پہنچ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی ثابت کریں اس کو۔ فرمایا یہود کو اللہ نے جناب موسیٰ کی وساطت سے تورات عطا کی، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، یہودیوں نے مطلب کی چیزیں لے لیتے، باقی چیزیں چھوڑ دیتے، جو پسند نہیں ہے، جس پہ عمل نہیں ہے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ان کا فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ ملا، یشترون الضلالہ، گمراہی خرید لیتے ہیں۔ اب شراء کہتے ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں، خریدنا بھی اور بیچنا بھی۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے۔ یشترون الضلالہ، گمراہی مول لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں تم بھی راہ سے بہک جاؤ۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے،
تو اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ سیاق کلام سے پتہ چلے گا یہاں مراد کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی عادی آیت آپ کے سامنے رکھے یا سیاق کلام کے بغیر کوئی بات آپ کے سامنے رکھے تو فوراً سے پہلے اس کی بات کا یقین نہیں کر لینا چاہیے، ایسی بات جو جمہور کے خلاف ہو، بلکہ آپ کہیں بتائیے یہ کون سا رکوع ہے، کون سی صورت ہے، کب نازل ہوئی، میں اس کو ذرا کنسلٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پھر ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے نہ سیاق کلام کا بتایا، نہ سباق کا بتایا، اور ایک جملہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہ اللہ نے کہا ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ کہاں پہ؟ یہ آج ہی کے سبق میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہتا ہے خبردار نماز کے قریب نہ جاؤ، اتنا کہہ کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بندے تو کہیں گے اس نے رب کا کلام پڑھا ہے، آگے نہیں پڑھا، ہو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ تو فرمایا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی راہ سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ عالم یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نبٹنا۔ تو اللہ دشمنوں کو جانتا ہے، پھر دشمنوں کا کیا ہے؟ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے نبٹنا۔ یہ جو معنی یاد رکھیے گا، یہ آگے فائدہ دے گا آگے کام۔ عالم یعلم کا مطلب صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ اللہ نبڑ لے گا ان سے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور اللہ کافی ہے ولی، اللہ ولی کافی ہے، مددگار ہے، کافی ہے وہ۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں۔ ہادو یہودی، یحرفون بدلتے ہیں، الکلم کلام، عن مواضعہ اپنی جگہوں سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سن تو لی ہے لیکن مانی کوئی نہیں ہے، عصینا ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں ان کے ڈبل میننگز ہوتے ہیں، تو یہ غیر مسمع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ایک بری بات کرتے تھے کہ آپ سنیے اور آپ اچھی بات نہ سنائی جائیں، آپ کو ہمیشہ نعوذ باللہ بری بات ہی سننے کو دی جائے یا سننے کو ملے۔ وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، زبانیں پھیر کے۔ راعینا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس طرح گستاخیاں کرتے تھے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں تانے دینے کے لیے۔ ولو انہم، اور اگر وہ کہتے، قالو کہتے، سمعنا کہ ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، اطاعت کی، واسمع اور حضور ہماری بات سنے، وانظرنا اور ہم پر نظر کرم فرمائے، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بھلائی اور بہتری اسی میں تھی، واقوم یہی ان کے لیے بھلائی کی بات ہوتی اور راستی کی بات ہوتی، درست بات ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ چند یہودیوں کے سوا کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، چند ان کی تعداد ہے، اور وہ غالباً 10 کے قریب، اس سے زیادہ یہودی جو کہ پرومیننٹ یہودی تھے مسلمان نہیں ہوئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کتاب والو، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں گے ان کی پیٹھ کے پیچھے۔ یہ بڑا سخت اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے ہم نے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا کیا، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ بن جاؤ بھٹکے ہوئے بندر، دھتکارے ہوئے بندر۔ فرمایا اس سے پہلے کہ کچھ چہروں کو ہم بگاڑ دیں یا ان کا چہرہ ہی پیچھے کی طرف لگا دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر۔
ہفتے کے دن اللہ نے کہا تھا تم نے شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن، فقہاء نے فرمایا جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر قسم کا کاروبار حرام ہے جب تک کہ نماز جمعہ نہ ہو جائے۔ لوگ لگے رہتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اذان کے بعد کسی قسم کا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا جمعۃ المبارک کو اذان جمعہ کے بعد تو اس کے لیے کوئی بوتل لانے کی بھی اجازت نہیں تھی جمعے کے بعد، کیونکہ یہ بھی تو خریداری ہے، جو گھر میں ہے ٹھیک ہے بسم اللہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ مخالف ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ مشرک ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت مشرک، تو اہل سنت و جماعت مشرک نہیں ہے۔ ان لوگوں کو شرک کا مطلب معلوم نہیں ہے، ورنہ کون اپنی قبر خراب کرے؟ قبر میں سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، تو شرک کر کے جانا ہے، کیا فائدہ ہے شرک کرنے کا، قبریں گندی کرنے کا؟ معلوم نہیں ہے سب کو کہ بھی شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر بھی تانے دینا کہ بھئی آپ مشرک ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، کس بات پہ آپ تانے دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو آپ تو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کسی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو پکارنا کہ یہ شرک ہے۔ حضور نے خود فرمایا تمہاری چیز اگر گم ہو جائے اور تم جنگل صحرا میں ہو تو کہو اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے بندے اس کی مدد کرتے۔ تو شرک کا مطلب خود ساختہ گھڑ کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اس کی نظروں میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ فرمایا ایسے نہ بن جاؤ اپنی تعریفیں خود ہی کیے جا رہے ہیں، خود ہی کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیے، میں نے کبھی کس کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، لیکن چند لمحوں کے بعد فون آیا تو اس طرح وہ بات کریں جس طرح جانور بات کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ پھر میں نے ان کو واپس آیا، میں نے ان کو وائس میسج کیا، میں نے کہا حضور والا تعریف وہ ہوتی ہے جو دوسرے کریں، یہ کیا اپنے منہ میاں مٹھو بنے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ یہود کا طریقہ تھا، اپنی ستھرائیاں خود ہی بیان کی جا رہے ہیں، میں علامہ، میں فہامہ، میرے پاس سارا علم ہے، میرے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کو ہمارے حضرت صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں ہوتا ہے کہ جتنے نمازی ہیں میں سب سے برا ہوں، میں سب سے ہلکا ہوں، میں سب سے حقیر ہوں، میں یہ سوچ کے رب کی نماز پڑھتا ہوں، اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کا صدقہ میری مغفرت کر دے، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، وہ پسند نہیں کرتا کوئی اور بھی تکبر کرے۔ فرمایا یہاں زمین میں تم عاجزی اختیار کرو، وہاں اللہ تمہیں جنتوں میں محل عطا کرے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود ہی اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کر دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانے کے ڈورے کے برابر بھی۔ فتیل کہتے ہیں، کھجور ہوتی ہے نا جی، کھجور کی ہے گٹھلی، گٹھلی کے اوپر ایک ورق ہوتا ہے،
اس کو کہتے ہیں کتمیر۔ اچھا، آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہوگا تو اس میں ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، وہ چیرا سا ہوتا ہے، اس میں گٹھلی میں تو اس میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، وہ جو چیرا بنا ہوتا ہے، اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی اس کی کیا وقت ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ کافی ہے سری گناہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت پر، جبت بت، بعض نے کہا جبت سے مراد ہے خیالی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ یہی یہود لوگ۔ کافر کہتے ہیں بہتر ہیں، یہ مسلمان بہتر نعوذ باللہ نہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، دیکھیں نا، یہ ہندوؤں کے ساتھ ان کی زیادہ یاریاں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی یاری نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ان کے نبی کو بھی مانتے، ان کی کتابوں کو بھی مانتے، توہین نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ ہندو زیادہ ٹھیک ہیں، یہ ان کا آج تک ان کا یہی وتیرہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جسے خدا لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز اس کا کوئی دوست نہ پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ یہود کی بات ہو رہی، کیا ان کے پاس کوئی ملک ہے؟ اگر کچھ ہوتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو لوگوں کو تل بھر نہ دیتے۔ اتنے بخیل کنجوس، اگر ان کے پاس کوئی ملک ہوتا تو یہ کسی کو تل کے برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ تو ان کا بخل مشہور و معروف ہے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضل، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک دیا، بڑی سلطنت تھی جہاں ان کا نام چلتا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ جہنم سے ہم وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم کا جو ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو فوراً بھسم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فوراً ہی ختم نہیں ہوگا، اس کی کھال جلے گی، اس کے بدلے نئی کھال عطا کر دیں، مسلسل اس کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی یہ مثال کے طور پہ انگلی ہے، انگلی کے پورے میں تکلیف ہو تو تھوڑی تکلیف ہے، ساری انگلی میں ہو تو زیادہ تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ جتنی کر دی جائے گی، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ کئی سو سال کی مسافت کا کر دیا جائے گا، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ یہ جو عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، پاک پروردگار ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے احباب، ہمارے اعزاء و اقربا کو مولا عذاب نار سے محفوظ فرما، اور مولا کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایمان ہے
الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہی خوف اور امید کی درمیانی حالت کا ہے کہ ڈرتے رہنا کہ مولا پکڑ نہ لے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ قرآن کا اسلوب ہے، جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا تو ساتھ جنت کا بھی تذکرہ ہوگا، کافروں کا ذکر ہوگا تو مومنوں کا بھی ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس کا چھوٹا سا گھر ہونا، اس میں آبشار لگی ہو، وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، چھوٹا سا باغیچہ ہو اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت نام ہی باغیچوں کا ہے، باغ ہی باغ ہیں، نہریں ہی نہریں ہیں، پانی، انسان پانی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ گھر، وہ فلیٹ جو سمندر کے کنارے پر ہو، اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی، تو فرمایا ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ یہ جنتیوں کو اللہ انعام دے گا، اور یہ نہیں کہ ان سے پھر وہ چیز لے لی جائے گی، جس طرح دنیا میں مکان دیا استعمال کے لیے لے لیا، گاڑی دی پھر لے لی اور وارث کسی اور کو بنا دیا۔ فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں۔ بعض لوگ اس پہ معترض ہوتے ہیں، جی قرآن بار بار عورتوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں عورتیں ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی۔ بعض تو حوروں کا پھر مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض تو حوروں کے بالکل ہی منکر ہیں، جس طرح غامدی صاحب، وہ کہتے ہیں جی حوریں تو الگ سے نہیں ہوں گی، یہ اپنی بیویاں ہی ہوں گی جن کو قرآن حوریں کہتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ازواج مطہرہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے۔ تو کواروں سے پوچھیں ان کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ خاتون کی طرف مائل ہونا، یہ سب سے زیادہ ایک خواہش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی یہاں اپنی خواہشوں کو قابو رکھو، تو وہاں دیکھو میں تمہیں پاک صاف ستھری بیویاں عطا کروں گا۔ تو یہاں کی عورت بیمار بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی کرتی ہے، اس کو حیض بھی ہے، اس کو اور مسائل بھی ہیں، لیکن فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ، کوئی نہ بیماری ہے، نہ کوئی ٹینشن کی بات ہے، پاک صاف ستھری اللہ تمہیں بیویاں عطا فرمائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ سوال یہ ہے، سایہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سورج ہو، وہاں سورج تو ہوگا نہیں، تو سایہ کیسا؟ تو ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ ہم سائے میں ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، فرمایا تم بڑی کمفرٹیبل جگہ پر بیٹھے ہوگے، سائے ہی سائے ہوں گے، خوبصورتی خوبصورتی ہوگی، بہاریں بہاریں ہوں گی، وہاں یہ دنیاوی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں نہیں ہوں۔ فرمایا مومن کو خواہش کرے گا میں یہ کھاؤں، مثال کے طور پہ ایک پرندہ جا رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، دل کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ روسٹ بن کے میرے سامنے آ جاتا۔ فرمایا اسی وقت اس کے سامنے بنا ہوا آ جائے گا، روسٹ بن کے آ جائے گا، کھائے گا ویسے اٹھ جائے گا۔ اچھا جب اس نے کھا لیا تو فرمایا پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ ہم سوچتے ہیں بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کچھ کھایا ہے تو کوئی پیشاب وغیرہ نہیں، تو ماں کے پیٹ میں بھی تو بچہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی تو پالتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو ایک ڈکار آئے گی جس سے کستوری کی خوشبو پیدا ہوگی اور وہ سارا ہی ہضم ہو جائے گا۔ یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، شوق دلانے کے لیے کہ بندہ اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ادائے امانت بڑا ضروری، صرف امانت پیسے کی امانت نہیں ہوتی کہ پیسے رکھوائے ہیں وہی دے دیں، ہر چیز کی امانت ہے۔ آپ کا کون سا بچہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ لگا دینا، عوام میں کون سا اہل ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا، یہ امانت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک بندہ اس کو فیکٹری چلانی نہیں آتی، آپ اس کو باس والی سیٹ پہ بٹھا دیں، وہ تباہ کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تباہ کرے گا۔ ایک بندہ جو کہ 1 سال کے لیے کسی مدرسے میں گیا ہے اور
ضرب یضرب سے آگے نہیں بڑھا، آپ اس کو اٹھائیں، تنخواہ تھوڑی لیتا ہے، ممبر پہ بٹھا دیں، معاشرے میں لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے تو وہی رٹی رٹائی تقریریں کرنی ہے، نتیجتاً معاشرے کے لوگوں نے لڑنا ہے۔ تو جب آپ کسی کو اس کے منصب پہ نہیں بٹھاتے، اس کا مطلب ہے آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کسی کا، مجھے اگر کوئی دی آپ پینچر لگانا شروع کر دیں، مجھے تو نہیں آتا، میں تباہ کروں گا، یہی کام ہے میرا جو کہ میں کر رہا ہوں۔ آپ سے کوئی بندہ کہے کہ آپ میرے والا کام کریں، آپ نہیں کر سکتے، میں آپ والا کام کر لوں، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ ایک بندہ، اس نے زندگی بھر کبھی ریل کا سفر نہیں کیا، اس کو وزیر ریل لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ پینٹ ٹائی میں ساری زندگی اس نے گزار دی ہے، اس کو وزیر ثقافت لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ نیسلے سے کم پہ راضی نہیں ہوتا، پانی میں نے یہی پینا ہے، اس کو وزیر صحت لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ بابا ہو گیا ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، سمجھتا ہے میں جاؤں گا تو قیامت آ جائے گی۔ اب کیا کر رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے حکم دیا، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر سکتا ہے، آپ اس کو کہیں جی آپ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ مولوی صاحب سے کہیں جی آپ چندہ اکٹھا کریں، تو وہ اپنے لیے تو کر لے گا، آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ طریقہ کار ہوتا ہے نا جی، طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ کہے گا جی ضرورت ہے، میری کو مدد کر دیں، میری کو خدمت کر دیں۔ تو جس کا کام، وہ کہاوت مشہور ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں، غالباً 17 سال ان کی عمر ہے یا 19 سال، معاذ بن جبل، آپ نے معاذ بن جبل کو کہا تجھے میں گورنر بنا رہا ہوں۔ وہ اتنا سا بچہ لڑکا، کیوں؟ سرکار نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ اہل ہے، اور پوچھا، پھر ٹیسٹ لیا، پوچھا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں قرآن سے فیصلے کروں گا۔ اچھا قرآن سے اگر تجھے نہ ملے یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت کا اگر وہاں سے بھی نظر نہ آئے، کہا یا رسول اللہ پھر میں قرآن و حدیث کے اصول کو مد نظر رکھوں گا، مزاج سامنے رکھوں گا اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے پھر ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے، اے اللہ اپنے رسول کے رسول کی خیر کرنا کہ میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ جناب خالد بن ولید، عہد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بعد میں مسلمان ہوئے، سپہ سالار بنا دیا کہ تو پہلے بھی سپہ سالار تھا، اور جب سے تو نے جنگیں لڑنا شروع کی ہیں تو کبھی ہارا نہیں ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے نا، دکھ تو ہوتا ہے۔ ابھی انہیں سانو نقصان بڑا پہنچایا، 70 بندے ساڑھے دی وجہ تو شہید ہو گئے عہد میں، اس کو معزول کریں، اس کو لٹکا دیں، مگر کیا نہیں بھائی، سپہ سالار یہی رہے گا۔ جناب ابو بکر نے بھی ان کو سپہ سالار رکھا، جناب عمر نے بھی سپہ سالار رکھا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے یہ جنگیں جیتتے ہیں تو خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ بھئی خالد تو معزول ہے۔ جناب خالد سپہ سالار تھے، چاہتے تو فوجوں کو خلاف کر دیتے اور کہتے نہیں بھئی ماشاء اللہ ہے، مگر جناب خالد بن ولید نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ دیکھو میں پہلے سپہ سالار تھا، خط آ گیا ہے، اس میں فلاں صحابی کا نام ہے، آئندہ میں بھی اس کی اطاعت کروں گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ڈنڈی نہ مارو یہ میرا اپنا ہے یہ پرایا ہے۔ جب بھی فیصلہ آئے، جب بھی فیصلہ آئے، خواہ اپنے ہو خواہ پرائے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول اور حکم مانو رسول کا، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کا حکم مانو۔ اہل تشیع اس سے مراد لیتے ہیں ائمہ معصومین، یعنی حضرت امام حسن، امام حسین، امام جعفر الصادق، امام باقر، یہ سارے ائمہ، وہ کہتے ہیں ان کا حکم ماننا یہ ضروری۔ ہم کہتے ہیں
اللہ پاک نے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، رسول اللہ کی بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اولی الامر کی بات پہ اگر جھگڑا ہو تو کہو جی جو اللہ رسول نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو ائمہ جنہیں آپ معصومین کہتے ہیں، ہمارے بھی سروں کے تاج ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معصوم ہے اور ان کا حکم ایسے ہی ہے جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اگر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا کہ بھئی ان کی اطاعت کرو، جیسے یہ کہہ دیں ویسے ہی، تو پھر جھگڑے کی تو بات ہی نہیں تھی۔ کوئی چونچرا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا۔ جھگڑا ہو جائے فرمایا اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔